ان ہستیوں کے بغیر جو ہے نا وہ اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے آپ بات کرتے جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں نمی آتی جا رہی ہے۔ میں بالکل آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ شہید کربلا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، 72 دن جو شہید ہے امام حسین اور ان کے ساتھ باقی ساتھی جو ہیں۔ امام حسین نے اور ان کے گھر والوں نے، ان کی فیملی نے اسلام کی خاطر، نبی کی خاطر اسلام کو بچانے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ بیسیکلی میں اہل سنت سے تعلق رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، میں اہل تشیع نہیں ہوں، مگر میرا اتنا عقیدہ ہے کہ اگر آپ اس در سے مانگتے ہو نا، بے شک دینے والا رب کی ذات ہے، مگر اگر اس در سے مانگتے ہو نا تو وہ قبول ہوتا ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ بھی ہو تو میں ادھر آ جاتی، اگر میں ادھر آ گئی ہوں نا تو جو میری مشکل ہے نا وہ حل ہو جائے گی۔ السلام علیکم، نیو ڈیجیٹل سے میں ہوں علی مراد۔ ناظرین، ایک مقبول شعر ہے کہ اس قوم کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جی ناظرین، اسی کی مثال چودھری بلال ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر ہم آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر اپنی جو ہے وہ ایک لائف جرنی کا جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس بتایا ہے اور ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو مجھے بتائیے گا بلال صاحب، جو چیزیں آپ نے ہمیں بتائی تھی، ہمارے ناظرین کو بھی ذرا اس چیز کے بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ آپ مسلک کے اعتبار سے کیا ہے، کس طرح جو ہے وہ اس دربار میں آپ کے آنے کا جو آغاز ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان، اصل میں مسلک کے اعتبار سے میں کٹر بریلوی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ اہل بیت کا ہمارے اسلام میں کیا رتبہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب تک آپ اہل بیت پر مکمل یقین نہیں رکھتے ہیں، آپ ان کو مانتے ہیں محمد والے محمد پہ پورا یقین نہیں رکھتے ہیں، تب تک آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہستی دفن ہے بی بی پاک، ہم بچپن سے یہاں پہ آ رہے ہیں، اور ہمارا بیسکلی یہاں پہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اول تو میں لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوں۔ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ محمد آل محمد کے پہ درود پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے صالح ثواب کے لیے یہاں پہ جتنے بھی شہید کربلا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، 72 دن جو شہید ہے امام حسین اور ان کے ساتھ باقی ساتھی جو ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کم از کم آپ یہاں پہ آئیں اور لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کا کیا رتبہ، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام حسین نے اور ان کے گھر والوں نے، ان کی فیملی نے اسلام کی خاطر، نبی کی خاطر اسلام کو بچانے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ میرا یہاں پہ آنے کا بیسک مقصد یہ ہے، بیسکلی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ مسلم جتنے بھی اپنی حاجات کے لیے آتے ہیں، لیکن میرا جو جینون اوریجنل جو پرپس تھا وہ یہاں پہ آ کے ایک تو جیسے کہتے ہیں کسی ہستی کو ٹریبیوٹ دینا، میرا اصل پرپس یہاں پہ آ کے بی بی پاک کو ٹریبیوٹ دینا تھا کہ ان کے بھائیوں نے، مولا حسین نے، مولا علی علیہ السلام نے اور مولا حسین اور کے ساتھیوں نے مسلمانوں کے لیے اسلام کی بقا کی خاطر بہت بڑی قربانی دی، اور میرا مقصد بھی آپ کے توسل سے لوگوں کو بتانا یہی ہے کہ اہل بیت کی قدر کریں اور ان کے رتبے کو پہچانیں۔ اچھا، جیسے جیسے آپ بات کرتے جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں نمی آتی جا رہی ہے۔ میں بالکل آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کیا محسوس کرتے ہیں اس احاطے میں، اس روضہ مبارک کے پاس آ کر، ان ہستیوں کے پاس آ کر، ان پر درود پڑھ کر، ان کے پاس اپنا وقت گزار کر؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان ہستیوں کے بغیر جو ہے نا وہ اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں پہ ہیں ابھی۔ یہاں پر جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، جنہوں نے صرف اہل بیت کو یا جو 12 امام ہیں، 14 معصوم ہیں، ان کو صرف ایک ہی مسلک سے منسلک کرتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں آپ کے توسل سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ 12 امام، مولا حسین، مولا علیہ السلام اور آپ سرکار کی جتنی بھی آل اولاد ہیں سب سے افضل ہے، اور انہی پہ یقین رکھنے پر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آپ جہاں مرضی چلیں جائیں، جب تک آپ اس گھر کو، 12 امام کو، مولا حسین کو، مولا علی پاک کو، نبی کی آل اولاد کو سب سے افضل نہیں سمجھیں گے، اپنا ایمان مکمل ہونے کا جز نہیں مانیں گے، تب تک آپ فارغ ہیں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں۔ اچھا، آنکھوں میں نمی آپ کی آتی جا رہی ہے، آپ کے الفاظ بھی ہیں وہ بھی نم ہوتے جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ واقعہ کربلا جب ذہن میں آتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب یہاں پر عقیدت کا اظہار کرنے آتے ہیں تو کیا خود پہ گزر رہی ہوتی ہے؟ اصل میں یہاں پہ آنے کا مقصد تو ان سے محمد والے محمد سے جو ہے نا وہ ایک محبت ہونے کا ایک جذبہ ہے کہ آپ یہاں پہ چلے آتے ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ میں عرصہ دراز سے یہاں پہ آ رہا ہوں، میں بچپن سے یہاں پہ آ رہا ہوں۔ ویسے تو آپ جیسے جانتے ہیں میں نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتایا کہ بریلوی فیملی سے ہوں میں، بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن میں الحمدللہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اگر کوئی مجھے کہے کہ اہل بیت سے اپنی محبت ایکسچینج کرو تو میں اس کے ساتھ کبھی بھی اپنی محبت ایکسچینج نہ کروں، چاہے وہ
کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. جب زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، کوئی ایسا وقت گزرا آپ پر کہ جو آپ کو وہ پل، وہ لمحہ، وہ گھڑی آپ کو اس ہستی کے دربار تک لے آئی ہے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اصل میں ایسے تھا کہ کافی عرصہ پرانی بات ہے، کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں میں کافی ہے جو اہل تشیع ہیں، لیکن مجھے بہت عجیب لگتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ میری ان کے ساتھ اچھی دوستی بن گئی. تو اصل میں کچھ سال پہلے میں اپنی فیملی کی پرسنل پریشانی میں بہت زیادہ پریشانی میں تھا. تو مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ یار تم جو نا بی بی پاک جاؤ اور وہاں پہ جا کے منت کرو، وہاں پہ دعا کرو اللہ سے کہ ان کے توسل سے تمہاری پریشانی دور ہو. تو وہ میرا ایک آزمایا ہوا وہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ زندہ معجزہ ہے. ہاں زندہ معجزہ ہے. میرا اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے سیدوں کے توسل سے میری وہ پریشانی دور کی. ایک سوال میرا آخری آپ سے، واقعہ کربلا میں اہل بیت کے جتنے بھی آل اولاد تھی، اہل بیت تھی، امام تھے، ان سب کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہاں پر آتے ہیں اپنی مشکلات کو کیسا پاتے ہیں؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے سمیت ساری دنیا اس چیز کو سمجھ جائے نا کہ جو مشکلات اب آپ نارملی دیکھیں کہ آپ کا کہیں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے یا کہیں پہ کوئی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ فیملی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار نہیں میرے نا فیملی ہے، میں نہیں لڑنا چاہتا، میرے نا فیملی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ کربلا ہے آپ اس کو سارے مسلمان بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. میں صرف آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نارملی اگر ہماری لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ اگر فیملی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے نہیں لڑنا، ہمارے ساتھ فیملی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مولا حسین کربلا میں آئے ہیں تو مولا حسین کے ساتھ بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے. اسلام کی خاطر انہوں نے نہ بچوں کی پرواہ کی ہے نہ اپنی فیملی کی پرواہ کی ہے، اور ان کا غم ہمارے دنیاوی غم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ مولا حسین نے اپنی ساری فیملی سمیت جو ہے اسلام کی بقا کے لیے قربان کر دی ہیں. تو ہمیں بھی کم از کم اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے تھوڑا سا کام کریں. یہ دنیاوی معاملات کچھ بھی نہیں ہیں. جی ناظرین، اس چراگاہ کے باہر جو ہے، اس چراگاہ میں جو ہے زائرین، مومنین اس روضے کے زیارت کے لیے جو شخص آتا ہے اپنی عقیدت، اپنی منتوں کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑی ارمانوں سے یہ چراغ روشن کرتے ہیں. ایسی ایک لڑکی میرے ساتھ موجود ہے جب تھوڑی دیر پہلے ان چراغوں کو جو ہے وہ روشن کر چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چراغوں کو روشن کرنا کیا ان کی نسبت ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا. نسبت یہ ہے کہ میں اس چیز کو مانتی ہوں، بیسیکلی میں اہل سنت سے تعلق رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، میں اہل تشیع نہیں ہوں، مگر میرا اتنا عقیدہ ہے کہ اگر آپ اس در سے مانگتے ہو نا، بے شک دینے والا رب کی ذات ہے، مگر اگر اس در سے مانگتے ہو نا تو وہ قبول ہوتا ہے. میں نے آج تک جب بھی کچھ مانگا ہے نا، جب بھی کچھ مانگا مجھے وہ ملا ہے. میں معجزہ پڑھتی ہوں، میں بی بی پاک دامنہ آتی ہوں، میں اسلام کرنے، میرے والد جو ہیں وہ اس چیز کو بہت مانتے ہیں اور ماننا چاہیے. انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے ان لوگوں نے، اور اس کی ذات سے ہمیشہ ملا ہے. تو میں کبھی بھی مجھے کوئی مسئلہ بھی ہو تو میں ادھر آ جاتی ہوں. چراغ جب روشن کر رہی ہوتی ہیں، جب یہاں پر اس چراغاں آنے سے پہلے جب اس دربار کے احاطے میں انٹر ہوتی ہیں، ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، انسانی کیفیت کیا ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس یہاں پر آ کر چراغ روشن کرنا؟ کہ اگر میں ادھر آ گئی ہوں نا تو جو میری مشکل ہے نا وہ حل ہو جائے گی، بس. یہ پختہ یقین، یہ میرا پختہ یقین، کیونکہ میں نے جب مانگا ہے ملا ہے، تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں مجھے نہیں ملا. دینے والی ذات رب کی ہے، مگر اس در پہ آ کے مانگا ہے میں نے ہمیشہ. ابھی جب ابھی بھی آپ نے آ کر جب یہ چراغوں کو روشن کیا ہے تو کیا ایک کیفیت تھی، کیا سوچ رہی تھیں؟ کیونکہ میرا یقین پختہ ہے، مجھے پتہ ہے مجھے مل جائے گا، کیونکہ وہ رب کہتا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا. تو پھر بس میں آتی ہوں. رب کہتا ہے مانگیں تو میں دوں گا، اور وسیلہ بنایا جاتا ہے. رب نے وسیلے بنائے ہیں نا، ہم اس کے وسیلے، اس کے صدقے مانگتے ہیں، ہمیں مل جاتا ہے.